بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم آج نظم شکوہ کا چوتھا مسدس کی تشریح کریں گے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستے میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ الفاظ معنی ہیں: عجز والے عاجزی اختیار کیے ہوئے، مستے میں پندار گھمنڈ غرور کے نشے میں چور، گھمنڈ والے غرور کے نشے میں چور لوگ، اغیار دوسری قومیں غیر کی جمع، کاشانوں ٹھکانے، کاشانہ کی جمع کاشانوں، برق گرنا مصیبتیں آنا، بجلی گرنا، بیزار تنگ آئے ہوئے، اکتائے ہوئے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب العزت، بے شک اس دنیا میں ملت اسلامیہ کے علاوہ اور بھی کئی قومیں آباد ہیں، اور اس سرزمین میں ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں جو انتہائی عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارتے ہیں اور تیرے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً وہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انتہائی مغرور اور متکبرانہ واقع ہوتے ہیں، جو غرور کے نشے میں چور لوگ ہیں۔ ان لوگوں میں کاہل اور سست لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے غافل لوگ بھی موجود ہیں جو تیری ذات سے نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، بالکل لاپرواہ ہیں۔ اور کچھ بہت چست اور چاقو چوبند بھی موجود ہیں، یعنی اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اور اے اللہ، بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو تیرے نام سے بیزار ہیں، تیرا نام نہیں لیتے، تیرا نام نہیں لیتے، تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ تیری وحدانیت کو نہیں مانتے۔ علامہ اقبال آخری شعر میں بڑی مایوسی کے عالم میں شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ساری رحمتیں برکتیں غیروں کے گھروں پر برس رہی ہیں، لیکن جو تمام تر مصیبتیں، آفتیں اور بربادیاں اور تباہیاں آ رہی ہیں، یہ تو سب بیچارے مسلمانوں پر ہی آ رہی ہیں۔ اے اللہ، یہ تباہیوں کی بجلیاں جو مسلمانوں پر گر رہی ہیں، انہیں مسلمانوں نے تیرے نام کا بول بالا اس روئے زمین پر کیا۔ اے اللہ، تو نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیوں نہ کیا؟